بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ دو لفظ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے لازماً پڑھے اور سنے ہوں گے۔ پازیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا یا مثبت، میتھ میں ایڈیشن بھی آپ کہتے ہیں۔ نیگیٹو کا اردو میں ترجمہ تفریق کرنا یا منفی ہوتا ہے، اور میتھ میں اس کو سبٹریکشن بھی کہتے ہیں۔ سبٹریکشن، ایڈیشن اور سبٹریکشن، مثبت اور منفی، جمع کرنا اور تفریق کرنا۔ یہ دو لفظ میں نے آپ کو کیوں بتائے ہیں کہ مثبت یا جمع کرنے سے، ایڈیشن سے چیزیں بڑھتی ہیں۔ جب بھی آپ دو فگرز کو جمع کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، تو وہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب سبٹریکٹ کرتے ہیں، مائنس کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، تو چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جمع کرنے سے چیزیں بڑھتی، تفریق کرنے سے چیزیں کم ہوتی۔ اب اسی مثال سے میں آپ بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کی سوچ مثبت ہوتی ہے، مثبت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی سوچ، جس سے چیزیں بڑھ جائیں، جس سے آپ کے سارے کاموں میں اچھی باتوں کا اضافہ ہو جائے۔ مثبت آدمی جب اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، جسے مثبت سوچ کو ہم حسن ظن بھی کہتے ہیں، اچھا گمان کرنے والا آدمی، اچھی سوچ رکھنے والا آدمی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی سوچ رکھتا ہے وہ گویا عبادت کرتا ہے۔ حسن ظن یا اچھا سوچنا، اچھی سوچ، یہ عبادت ہے۔ اور جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، منفی سوچ ہے، اس سے انسان کی شخصیت کم ہوتی ہے۔ جس طرح تفریق کرنے سے، مائنس کرنے سے، سبٹریکٹ کرنے سے چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اسی طرح اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے، منفی ہے، تو آپ کی شخصیت میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب مثبت سوچ کیا ہے؟ کہ آپ کبھی غلط نہ سوچیں، ہر دوسرے بھائی کے بارے میں اچھا گمان کریں، اور محنت کریں، کام کریں، آگے بڑھیں، پیچھے نہ جائیں، آگے بڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص تباہ ہو گیا، وہ شخص تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں، جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ میں سے ہر بچہ یہ سوچے کہ کل میری سوچ کیسی تھی، آج میری سوچ کیسے ہے۔ کل میں نے کتنا کام کیا تھا، آج میں نے کتنا کام کیا ہے۔ میں نے کسی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ، کوئی منفی سوچ تو نہیں تھی۔ کل اگر تھی تو آج نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ مثبت سوچ یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ اکثر میں آپ بچوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کمی ہے، ان اچھی باتوں کی کمی ہے۔ ہم لوگ اپنا کام بھول جاتے ہیں، دوسرے کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ یہ نیگیٹو۔
یہ لفظ نیگیٹو، یہ نیگیٹو سوچ ہے جو آدمی اپنے کام سے کام نہیں رکھتا اور دوسروں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کرنا ہے، فلاں کیسا آدمی ہے. یہ نیگیٹو سوچ. اور مثبت سوچ یہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، عزت کریں، احترام دیں، ہر ایک کو عزت اور احترام سے ملیں، کھلی پیشانی کے ساتھ ملیں، ہنستے ہوئے ملیں. ایک بندہ آپ کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ آدمی ہنس مکھ آدمی ہے، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، خندہ پیشانی والا آدمی ہے. ایسا آدمی مثبت سوچ رکھنے والا آدمی ہوتا ہے. اور منفی سوچ والا آدمی، اس کے چہرے کے اوپر ہر وقت مردنی سی چھائی رہتی ہے، ہر وقت جسے پنجابی میں مچڑ کہتے ہیں نا، پیشانی کے اوپر ہر وقت بھرلی ہوتے ہیں، اور آنکھوں میں بھی ہر وقت اس کے مایوسی، پریشانی، جیسے کوئی آدمی ہر وقت پریشان ہو، کوئی کام نہ کر سکنے والا آدمی ہو. تو یہ دو لفظ میں آپ کو آج سکھا رہا ہوں، اس سے آپ کی شخصیت پر بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. جس طرح میں نے بتایا کہ مثبت یا جمع کرنا، ایڈیشن، اس سے فگرز بڑھتی ہیں، چیزیں بڑھتی ہیں. اسی طرح جو آدمی مثبت سوچ رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط نہیں سوچتا، بلکہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، بس محنت کرنی ہے اور اپنے آپ سے غرض ہے بس، اس آدمی کی شخصیت آگے بڑھتی ہے، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وسائل میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز دیتے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مثبت کا مطلب کیا ہے؟ مثبت سوچ اس چیز کا نام. دوسرا آپ کو گالی بھی دیتا ہے، تب بھی آپ کہیں کہ یہ مجھے نہیں دے رہا، یہ کسی اور کو دے رہا ہوگا. کسی نے آپ کو بتایا ہے نا کہ بھئی فلاں بچہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، کوئی غلط بات، تو آپ کہیں نہیں بھائی وہ تو ایسے نہیں کر سکتا. یہ مثبت سوچ ہے. اور منفی سوچ کیا ہے؟ دو بچے باتیں کر رہے ہیں نا آپس میں، کوئی پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو آپ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. نیگیٹو سوچ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں گے، یا کسی کو آپ کہیں بھائی وہ دیکھیں وہ دو بچے بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ کے بارے میں ہی کر رہے ہیں، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسے ہی خواہ مخواہ. یہ نیگیٹو سوچ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا کہ کسی جگہ کوئی محفل ہو، وہاں سے کوئی دو آدمی الگ ہو کے آپس میں بات چیت نہ کریں، اس سے بدگمانی کا شک ہو سکتا ہے کسی کو. اور ہمارا دین ہر اس چیز سے منع کرتا ہے کہ جس سے معاشرے میں بدسکونی پیدا ہو، جس سے تعلقات میں خرابی پیدا ہو، جس سے دو مسلمان بھائیوں میں یا معاشرے میں تعلقات خراب ہوں. ہمارا دین اتنا اچھا دین ہے، اور اس بات کو دین بہت اہمیت دیتا ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں. ایک دوسرے کی مدد کرنا، اچھا سوچنا، یہ مثبت سوچ ہے. ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنا، غیبتیں کرنا، یہ نیگیٹو سوچ ہے. تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم سب کی سوچ مثبت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے، دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی، دوسروں کے بارے میں غلط نہیں سوچنا، دوسروں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، دوسروں کی مدد ہو سکے تو مدد
مدد کرنا ہے، ہر وقت خندہ پیشانی، ماتھا کھلا رکھنا ہے، مسکراتے ہوئے رہنا ہے تاکہ ہر آدمی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، نہ کہ ہر وقت منہ بنائے رکھے اور مریل چہرہ ہو اور ایسے لگے کہ جیسے ہر وقت یہ آدمی غصے میں ہے، ہر وقت یہ آدمی پریشان حال ہے، اور دوسروں کے بارے میں ہم غلط سوچیں، دوسروں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کریں، دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب کریں، بدگمانیاں کریں، دوسروں کے بارے میں غلط سوچیں، یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ اور اس سے جس طرح جمع کرنے سے چیزیں بڑھتی ہیں اور منفی کرنے سے چیزیں کم ہوتی ہیں، اسی طرح مثبت سوچ سے آپ کی شخصیت آگے بڑھے گی، آپ ترقی کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے۔ اور جو منفی سوچ والے بچے ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے کی طرف جاتے ہیں، جس طرح چیزیں کم ہوتی ہیں اس طرح آپ کی شخصیت بھی پیچھے کی طرف جائے گی۔ تو یہ آج کا سبق بہت ضروری ہے، اس لیے آپ بچوں نے ہمیشہ کے لیے یہ میری بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت سوچ والا طالب علم بنائیں اور منفی سوچ والا طالب علم نہیں بنانا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی شخصیت بنے گی۔ یہ اسمبلی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ بچوں کو بتاتا ہوں یہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کی شخصیت بن جائے۔ اور تعلیم کا ایک بہت بڑا مقصد، بلکہ اولی مقصد یہی ہے کہ ایک انسان کو اچھا انسان بنانا ہے۔ آپ بچوں کی زندگیاں بنانی ہیں۔ آپ اگر ڈگریاں لے جائیں گے لیکن اچھے انسان نہیں بنیں گے تو ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو تعلیم کا مقصد ایک انسان کو اچھا انسان بنانا ہے، مثبت سوچ والا انسان بنانا ہے۔ ان پڑھ لوگ اور جاہل لوگ نیگیٹو سوچ والے ہوتے ہیں، منفی سوچ والے ہوتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کھلے ظرف والے ہوتے ہیں، وہ لڑتے بھی نہیں ہیں، جھگڑتے بھی نہیں ہیں، ناراض بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ منہ بھی نہیں بناتے اور بدگمانیاں بھی نہیں کرتے۔ یہ باتیں ساری جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کام کی باتیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بچے ان پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔